السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں سجین اور علیین دو باتیں آئی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر کہانیاں بہت ہیں، تو اگر آپ وہ بخاری اٹھائیں یا اور دیگر کتابیں اٹھائیں تو اس میں لمبی چوڑی کہانی مل جاتی ہے۔ تو بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا، آئیے ہم قرآن سے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سجین اور علیین کس کو کہا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاؤں گا، اور کس طرح یہ آج کے دن قابل ہدایت ہے، قابل عمل ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو اس کے لیے سورہ مطففین یعنی سورہ نمبر 83 اور اس کی آپ پہلے آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک دیکھ لیں، یعنی 7 to 11، اور اس کے بعد پھر علیین کے لیے آیت نمبر 18 سے 21 تک، یعنی 18 to 21۔ تو پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور تجھے کیا خبر سجین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر، نوشتہ، اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو لوگ جھٹلاتے ہیں روز جزا و سزا کو۔ تو یہ ان کا روایتی ترجمہ، جس کا مطلب انہوں نے سجین میں یہ بتایا کہ ایک ایسا لکھا ہوا دفتر ہے کہ جس میں جھوٹوں کی بات لکھی جاتی ہے، یا آپ یہ کریں کہ بدکاروں کا عمل نامہ ہے۔ تو کیا واقعی اللہ نے ایسا کوئی دفتر بنا رکھا ہے کہ جہاں بدکاروں کا عمل نامہ لکھا جائے؟ پھر ایسا کوئی دفتر ہے کہ جہاں نیکوکاروں کا بھی لکھا جائے، کہ دونوں کو الگ الگ کہا گیا؟ دیکھیے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، کتاب الفجار، پابندیاں خاص جاری رکھنے کی۔ فجار جو لفظ فجر سے ہی ہے، فجر کہتے جاری ہونے کو، تو فجار جاری رکھنے والے، جو اپنے طور پر کوئی عمل جاری کر دیں۔ لفی، ضرور میں، سجین، سجین کہتے ہیں قید کو۔ جب سورہ یوسف میں آتا ہے تو وہاں تو یہ خود بھی قید ترجمہ کرتے ہیں، قیدی ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ قید کیوں نہیں ترجمہ کر رہا؟ وما ادراک ما سجین، اس کے بعد ہے کہ اور کیا تمہیں ادراک ہے، تمہیں یہ فہم ہے کیا ہے یہ قید؟ کتاب مرقوم، پابندیاں ہیں رقم کی ہوئی، یعنی لکھی ہوئی۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو عملی طور پر رقم کر دیا کچھ لوگوں نے، اور بعد میں بھی یہ رقم ہوتا رہے گا۔ کوئی بہت اچھا عمل کرے، اس کو کہا جائے اس نے تاریخ رقم کر دی، تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا۔ تو ایسے ہی یہ خاص طور پر جو جاری رکھنا ہے، یہ ایک ایسی پابندی ہے کہ وہ رقم ہے، پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا، آج والے کر رہے ہیں، اور آنے والے بھی کرتے رہیں گے۔ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دورانیے میں جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یعنی وہ لوگ وہ جو جھٹلاتے ہیں نظام کے دورانیے کو۔ تو میں اس کا ایک بار آپ کو رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ہرگز نہیں، بے شک اپنے طور پر پابندی جاری رکھنے والے قید میں ہیں، اور تم کیا سمجھو یا تمہیں کیا ادراک ہے کہ یہ قید کیا ہے؟ لکھی ہوئی پابندیاں ہیں۔ اس دورانی میں جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگ نظام کے دور کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جو لوگ خاص نظام کے دورانیے کو جھٹلاتے ہیں۔ اب آ جائیے علیین کی طرف۔ یہاں اب ان کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 18 سے: ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور تجھے کیا خبر؟ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اسے دیکھتے ہیں اللہ کے مقرب نزدیک والے۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہوئی، کیا واقعی یہ کوئی نیکوکاروں کا عمل نامہ ہے، کوئی دفتر ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، کتاب الابرار، نیکوکاروں کی پابندی، لفی علیین، ضرور بلند ترین کرنے میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا تمہیں ادراک ہے، کیا تمہیں یہ فہم ہے کہ کیا ہے یہ بلند ہونا، کیا ہے یہ غالب ہونا؟ کتاب مرقوم، پابندیاں ہیں رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی، عملی طور پر مشاہدے میں لائی ہوئی۔ تو یشہدہ المقربون، اس کا مشاہدہ کیا مقربون نے، جو انتہائی قریب رہے، خاص قریب رہنے والے۔ تو جو لوگ ایسی پابندیوں کے قریب رہتے ہیں ان کا ہی یہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مختصر سمجھانے کی بات ہے، اس لیے میں مزید آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ اب پہلے آپ کو اس کا بھی رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طرح یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کس طرح یہ کارآمد ہے۔ یہ کوئی مستقبل کا قصہ نہیں کہ وہاں پر اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا۔ ہرگز نہیں، بے شک نیکوکاروں کی پابندیاں بلند ترین ہونے میں، اور کیا تم سمجھ رکھتے ہو کہ کیا ہے یہ بلند ترین ہونا؟ لکھی ہوئی پابندیاں ہیں، قریب رہنے والے کا مشاہدہ ہے، یعنی قریب رہنے والے ہی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا ایسا کچھ ہے کہ جنہوں نے اعمال نامہ بنا دیا سجین تو یہ قیامت کے دن ہی نکالا جائے گا؟ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں ہی قابل عمل ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہے، پہلے جو لوگ پڑھ رہے تھے اللہ ان سے مخاطب تھا، مستقبل میں جو لوگ پڑھیں گے اللہ ان سے بھی مخاطب رہے گا۔
تو اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہرگز، بے شک جو ہرگز نہیں، یعنی بے شک جو تمہاری اپنی طور پر جاری رکھنے والی پابندیاں ہیں تو وہ ضرور تمہیں قید میں لے آتی۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آج امت مسلمہ نے اپنے اوپر نت نئی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اللہ نے کہا کھانے پینے کی کوئی شے حرام نہیں ہے، انہوں نے زبردستی جو وہ 4 چیزیں بنا دی، وہاں اللہ کردار سازی کرا، اس کردار سازی کو کھانے پینے پر رکھ کر پورے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس سے اپنے لیے ایک قید بنا لیا، اپنے لیے ایک پابندیاں کر رکھی، اپنے آپ کو قید میں لے آئے۔ اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا جو کچھ آپ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ بگڑ آپ کا رہا ہے کہ آپ خود ایک قید میں آ رہے، ایک پابندیوں میں آ رہے۔ اللہ نے جو پابندی نہیں لگا رکھی ہے، آپ نے زبردستی اس کو اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ تو اسی طرح ایک عمل جاری رکھنا، جیسے آپ نے مثال کے طور پر 2.5% زکوٰۃ دینا، یہ پابندی آپ نے اپنے طور پر جاری کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چور بازاری، رشوت خوری اور ناجائز طریقے سے مال بنانے کی ہوس بڑھ گئی، حرص بہت زیادہ لوگوں میں آ گیا، اور ایسے لوگ جو مال و متاع کے شوقین ہیں، جمع کرنے کے اور عیاشی کرنے کے، وہ ناجائز طریقے سے مال بٹورنے میں لگ گئے، اور انہوں نے وہ پابندیاں لگا رکھی کہ بس 2.5% دے دیں گے مال ہمارا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسے قید میں آ گیا جس سے پورا معاشرہ بگڑ گیا۔ تو ضروری ہے قید میں آنے کے لیے تو آپ اپنے طور پر جو پابندیاں جاری کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو قید میں لے آتے ہیں۔ اب آگے اللہ بتا رہا ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا ادراک ہے، اس کا فہم ہے، اس کی سوچ سمجھ ہے کہ یہ قید ہونا کیا ہے؟ یہ واقعی ایک تاریخ رقم کرنا ہے، تاریخ رقم کرنے والی پابندی ہے، نہیں ایسی پابندی ہے جس کا اللہ کی کتاب سے کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ اس پابندی کو اپنے اوپر اطلاق کر کے اپنے آپ کو قید میں لے کر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ تو آگے اس لیے اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس دورانیے میں، جب بھی جس دور میں بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں اس دور میں خرابی ہے۔ آج کی پوری امت مسلمہ مکمل خرابی میں، سب کے سب ویل میں، خرابی میں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر غلط عمل کو اس کو لے کر اپنے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں جاری کی ہیں وہ خود انہیں تباہی کی طرف، خرابی کی طرف لے کر چلا گیا۔ تو یہ لوگ یہ جو جھٹلاتے ہیں نظام کے دوران، کو اللہ نے جو نظام بتایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سلامتی والا نظام ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس سلامتی والے نظام سے آپ ہٹ کر آپ نے جو اپنے طور پر نظام رائج کروا دیا ہے، تو یہ جھٹلانے والے ہمیشہ خرابی میں ہی رہتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں، جو اپنے طور پر کچھ پابندیاں جاری کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اور اس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، نہیں اللہ کے کلام کے بغیر غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ساتھ کوئی دلیل دے کر اور وہ پابندی عائد کر رہا ہے، تو دراصل وہ ایسی پابندی کو جاری کر رہا ہے جو پوری قوم کو قید میں لے آتی ہے، اور اس کے نتائج قیدی کے نتائج یقینی سی بات ہے کہ خراب ہی ہوتے ہیں۔ آزاد آدمی کا جو نتائج ہوگا وہ قیدی کے نتائج نہیں ہو سکتے، وہ ایک پابندی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگ خرابی میں رہتے ہیں اور یہ نظام کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، بے شک یہ پابندیاں نیکوکاروں کی جو ضرور بلند ترین کرنے میں، تو جو بلند تر لوگ ہوتے ہیں جو غالب آتے ہیں، جس کو اللہ نے وانتم عالون بھی کہا کہ تم ہی غالب رہو گے، کب؟ جب تم مومن رہو گے، وانتم عالون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم غالب رہو گے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ ہرگز نہیں، بے شک جو نیکوکاروں کی پابندیاں ہیں ضرور وہ بلند ترین کرنے میں ہے۔ نیکوکار آدمی جو اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے وہ پابندی کیا لگاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو یہ پابندی جو اسے بلندی میں لے جاتی ہے، غالب کرنے میں لے آتی ہے، وہ اسے قید نہیں کرتی ہے، وہ اس میں خرابیاں نہیں پیدا کرتی ہیں، بلکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے معاشرے کا بھی، انسانیت کا بھی اور قوم کا بھی۔ تو ہرگز نہیں، بے شک یہ جو نیکوکاروں کی پابندی ہے وہ ضرور بلند ترین کرنے میں ہے۔ اور تمہیں کیا ادراک ہے، کوئی فہم ہے کہ یہ بلند ترین ہونا کیا ہے، یہ غالب آنا کیا کچھ ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی رقم تحریر ہے، یعنی پابندیاں ہیں جو رقم کی ہوئی ہیں۔ پابندی یہ ایسی پابندی ہے جو آپ اپنے عمل کے ذریعے اس کو رقم کریں گے، تحریر میں لے آئیں گے، تو یہ وہ تحریر ہوگی جو دنیا دیکھے گی، یہ تاریخ رقم ہوگی۔ تو یہ صرف لکھ لینے کو رقم نہیں کہا جاتا، بلکہ عمل کے ذریعے جو تاریخ رقم کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لکھا ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، مسلم لیگ کی ایک تاریخ ہے، اپنی اپنی کتابیں مرقوم ہے ان کی۔ اب کس نے کیا کیا وہ ان کے اعمال نامے سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو اپنے طور پر جو پابندیاں جاری کی اس کے نتائج کیا نکلے کہ خود بھی قید میں رہے اور پوری قوم کو قید میں رکھ دیا۔ لیکن اگر یہی چیز بلند ترین آنے میں آتے، غالب آنے میں آتے، نیکوکاری والی پابندی اختیار کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسی رقم ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں سپر پاور بنا دیتی۔ اب مثال کے طور پر جاپانی قوم کم از کم معاملات میں انتہائی صاف ستھرے، بغیر جھوٹ بولنے والے، یہ ان کی تاریخ رقم ہے، دنیا مانتی ہے کہ ہاں جی جاپانی قوم کا ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ کیوں رقم ہوئی؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، جو انہوں نے بلند ترین اعمال کو اپنایا ہے۔
تو اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اس کا مشاہدہ بھی وہ قریب رہنے والے ہی کریں گے. یہ شہدہ المقربون، اس کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ قریب رہنے والے کو ہوتا ہے، جو اس کے مقرب ہوتے ہیں، جو اس کے قریب ہوتے ہیں. آپ عمل کریں، آپ اس کے قریب ہوں تو آپ کو اس کا مشاہدہ ہوگا. جب آپ قریب نہیں ہوں گے تو آپ کیسے مشاہدہ کریں گے؟ آپ تو قید میں رہیں گے. تو نہ صرف یہ قیامت کے لیے فٹ ہے بلکہ یہ آج کے لیے بھی ہے. انسان اپنی زندگی میں سے کس طرح فٹ کر سکتا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے طور پر کوئی پابندیاں جاری کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ خود بھی قید میں آتا ہے اور پوری قوم کو قید میں لے آتا ہے. اور یہ قید ایسی تاریخ رقم کرتی ہے کہ سوائے خرابی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. ایسے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ انہوں نے نظام کو بھی جھٹلا دیا ہوتا ہے. جبکہ نیکوکار جو پابندی اختیار کرتے ہیں تو وہ ضرور بلندتر کرنے میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی پابندیاں ایک قانون کے تحت ہوتی ہے، ایک پابندی اللہ کے احکامات کے تحت ہوتی ہے، اس کے دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے برہان کی بنیاد پر ہوتی ہے. لہٰذا اب تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ بلند ترین ہونا کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخ رقم کرنا ہے. یعنی آپ جتنے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے اتنے ہی آپ بلند تر سطح پر جائیں گے. تو یہ بھی ایک تاریخ رقم ہوگی، اور اس کا مشاہدہ اس کے قریب رہنے والے ہی کریں گے. جو قریب نہیں ہوگا اس کا مشاہدہ ہرگز نہیں کر سکتا. تو امید ہے یہ وضاحت کافی ہے کہ یہ سجین اور علیین کیا ہے قرآن کے مطابق. پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.